اور میں یہ اعلان کیا تھا کہ حویلیوں کے اندر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو روکا گیا اور اس پر بدترین شیلنگ کی گئی ہے، تو انہوں نے 16 تاریخ بروز اتوار صبح 10 بجے ہری پور سے حویلیاں ایک عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہے منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی تیاریاں جاری و ساری ہیں۔ آج PP-19 میں اسی سلسلہ میں ایک بہت بڑی ہماری میٹنگ منعقد ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کارکنان بڑے جذبے میں ہیں اور انتہائی اہتمام کے ساتھ اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ امیر محترم کی اس کال پر ہم لبیک کہیں گے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہے شایان شان طریقے سے ہزارہ کی سرزمین پہ منعقد ہوگا۔ میں دور و نزدیک اور بالخصوص ہری پور، ٹیکسلا، حسن ابدال اور دیگر گرد و نواح کے جو شاقان مصطفیٰ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ خالصتاً حضور علیہ السلام کے میلاد کے اس جلوس میں شریک ہو کر حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کریں۔ اور جہاں تک رہی بات شیڈول کی، تو انشاءاللہ مرکز جیسے ہی ہمیں شیڈول دے گا امیر محترم GT روڈ سے کس طرح گزریں گے اور کہاں کہاں پہ رکیں گے اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا، یا اگر وہ ڈائریکٹ ہی ہری پور پہنچتے ہیں تو اس کا بھی اناؤنس کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ فی الحال ہمارے پاس یہی پیغام ہے کہ اتوار والے دن صبح 10 بجے امیر محترم جو ہیں ان کی قیادت میں ہری پور سے عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس حویلیاں جا رہا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا جلوس کے حوالے سے جو شرانگیزی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں یا اس میں صرف مقامی لوگ ہی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیرونی تو بعد کی بات ہے، اندرونی اتنے ہاتھ ہیں کہ پاکستان کو اتنے مسائل سے انہوں نے دوچار کیا ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ایسے لوگ اقتدار میں ہیں جو ہمیشہ دین کے معاملے میں پاکستان میں گڑبڑ پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ مذہبی قوتوں کو جو ہے وہ بدنام کیا جا سکے، لیکن تحریک لبیک پاکستان ان کے ہر اس ہتھ کنڈے کو بے نقاب کرے گی اور کسی کو طاقت کے بل بوتے پر حضور علیہ السلام کے نام کا اور میلاد کا جلوس روکنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہاں مخالف فرقہ جو ہے ان کی مسجد ہے۔ راجہ بازار کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اہل تشیع حضرات اور دیوبندی حضرات کے درمیان، اور پھر گورنمنٹ نے اور ریاست نے وہاں پہ ایکشن لیا۔ آج وہ جلوس اسی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو بڑا پرامن طور پر کئی سالوں سے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں ریاست کی کمزوری، واقعہ پیش آیا اہل تشیع حضرات اور دیوبندی حضرات کے درمیان، اور پھر گورنمنٹ نے اور ریاست نے وہاں پہ ایکشن لیا۔ آج وہ جلوس اسی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، تو بڑا پرامن طور پر کئی سالوں سے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں ریاست کی کمزوری ہے، ریاست نے کمزوری دکھائی ہے۔ ریاست اپنی پوری قوت دکھائے اور بالکل ان لوگوں کی سرپرستی چھوڑے جو اس طرح کی شرمگیزی کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر امن قائم نہ ہو سکے، امن انشاءاللہ قائم ہوگا، اور حضور کا میلاد تو ہے ہی جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، اور انشاءاللہ حضور کے میلاد کی برکت سے پاکستان امن کا گہوارہ بنے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، انتظامیہ نے تو ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ستیری ماں کا کردار ادا کیا ہے، اور ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، انہیں بھرپور ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ کے سامنے ہیں، آپ ہم سے زیادہ آگاہ ہیں اور صافی برادری سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج انتظامیہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ کیسا رویہ روا رکھے ہوئے ہے۔ لیکن انشاءاللہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، اور اسلام جو ہے وہ اپنی پاور رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی ذات پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر بھروسہ ہے۔ جن کے نام پر نکلے ہیں ہمیشہ انہوں نے ہی ہماری لاج رکھی۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ امیر ہیں آپ کے جو مرکزی امیر سعد رضوی صاحب، ان کے خطابات، ان کی تقاریر میں تھوڑی کمی آئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، کمی نہیں آئی، چونکہ سیلاب بہت زیادہ آیا ہوا تھا پاکستان کے اندر، اور وہ سیلاب کی جتنی ہمارے رضاکار تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خود جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں، اور جگہ جگہ تو ہمارے ذمہ داران، کارکنان، ہر ضلع والے ان کا ٹائم مانگ رہے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم بھی ان سے
ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ شیڈول ہمیں نہیں مل رہا۔ ان کی مصروفیت جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ جوں جوں سیلاب جو ہے اس کے اثرات کم ہوں گے تو پھر میدان عمل میں آپ کو تحریک لبیک اسی طرح نظر آئے گی۔ ہمارا یہ منشور بالکل نہیں کہ عوام جو ہے وہ سیلاب میں مرتی رہے اور ہم سیاست کرتے رہیں۔ آپ کو جو چمک دمک نظر آ رہی ہے وہ سیلاب کی کسی جگہ بھی سیلاب زدگان کے پاس کسی جگہ بھی داد رسی کے لیے نہیں گئے، جبکہ امیر محترم رات دن جو ہے سیلاب زدگان کے پاس رہے ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری جو یہ سارا کام ہے سیلاب کے حوالے سے بھی وہ بھی میڈیا کی نظر نہیں ہو سکا، کیونکہ بہت سے پابندیاں ہیں میڈیا پر بھی، اور میڈیا کو دبایا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کو نہ دکھایا جائے، تو اس لیے وہ شاید آپ کو کچھ جلسوں میں کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، میڈیا پر بھی یہ دباؤ ہے اور میڈیا بھی آپ کو اس طریقے سے نہیں دکھاتا جس طرح دکھانا چاہیے، لیکن کسی لحاظ سے آپ پر قیادت پر زبان بندی کے لیے کسی قسم کا داخلی خارجی دباؤ تو نہیں ہے؟ یہ زبان بندی تو یہ ہمارے مختلف ذمہ داران کی، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اس میں امیر محترم کا بھی نام کئی جگہوں پہ یہ دے دیتے ہیں، یہ فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، آپ فلاں جگہ خطاب نہیں کر سکتے، لیکن تحریک لبیک نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب کبھی ہوا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ امیر محترم نے اپنا خطاب کیا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔